آج اہم مسئلے پر بات کریں گے جو ہر والدین کی فریاد ہے کہ بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز. آئیے آج مل کر بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا سفر شروع کرتے ہیں. اکثر بچے کتاب کھولتے ہیں مگر ان کا دماغ ہی کہیں اور ہوتا ہے. انہیں ٹی وی، موبائل، گیمز اور دوست زیادہ اچھے لگتے ہیں. والدین بار بار کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو، مگر نتیجہ وہی، کتابوں میں دل نہیں لگتا. کیوں نہیں دل لگتا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ان کا دل کیوں نہیں لگتا. جب بچوں کو پڑھائی بور لگنے لگے تو وہ اوائڈ کرتا ہے. والدین کا، ٹیچرز کا ڈانٹنا، ان کا دباؤ، ماحول مناسب نہیں ہے، گھر میں شور شرابہ ہے، لڑائی ہے، موبائل کی طرف توجہ ہے. کئی دفعہ پڑھانے کا طریقہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا کہ کئی بچے جو ہے وہ رٹ نہیں سکتے، اور اگر ان کو وہ رٹا ہوا نہ لکھیں تو پھر ٹیچرز نمبر نہیں دیتے. کئی دفعہ بچوں کی جسمانی تھکن ہوتی ہے، یا پھر ان کی ذہنی تھکن ہوتی ہے، یا وہ نیند نہیں پوری کر چکے ہوتے، ان میں غذا کی کمی ہوتی ہے، اور ان سب وجوہات کی بنا پہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں کچھ ٹپس آپ کو دیتی ہوں. پہلی یہ ہے کہ پڑھائی کو انٹرسٹنگ بنائیں. ان کو کہانیوں کے ذریعے سے، انہیں مثالوں کے ذریعے سے، انہیں تصویروں کے ذریعے سے، انہیں اجازت دیں کہ وہ سوال جواب جو ہے وہ کریں. اس کے ذریعے سے بھی بچے کئی دفعہ سیکھ لیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ لگاتار بچوں کو پڑھائی کے لیے نہ کہیں. انہیں کیا کہیں کہ 25 منٹ پڑھیں اور 5 منٹ بریک جو ہے وہ لے لیں. یہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے جس میں کہ ریسٹ جو ہے پڑھائی کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر پڑھنے لگ جاتا ہے. بچے کو پرسکون ماحول دے. یہ نہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ پڑھے. تو ایسا نہیں ہوتا. اسے پرسکون ماحول دیں. اس کی ٹی وی جو ہے وہ اس وقت بند کر دیا کریں جب اس نے پڑھنا ہوتا ہے. اس کا موبائل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لے لیں. اسے ڈانٹنا بالکل نہیں ہے. اس کی اپنی تعریف کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں تعریف کا کیا ہے. 20 سے بھی زیادہ سال ہو گئے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے ابھی میرا اس پہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی تو اس نے میسج بھیجا. اس نے لکھا کہ ممکن ہے کہ آپ مجھے نہ پہچان سکیں لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی. آپ میری لکھائی دیکھ کے کہا کرتی تھی کہ جیسے موتی پروئے ہوئے. اب دیکھیں 20 سال کے بعد بھی اس نے میرا ایک جملہ جو ہے وہ یاد رکھا ہوا ہے، تعریفی جملہ. وہ جو ڈانٹ ہوتی ہے نا وہ سب کانشیس میں ایسی فٹ ہو جاتی ہے کہ بچے جو ہے وہ پڑھائی سے بھاگنے لگتے ہیں. یہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ بڑوں کا ہوتا ہے. چاہے وہ تھوڑی سی بھی وہ پروگرس دکھائیں، ان کی جو ہے وہ تعریف کیا کریں، اور چھوٹے چھوٹے انہیں انعام دیا کریں. بچے کی دلچسپی کے مطابق انہیں پڑھایا کریں، اور ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. روزانہ ایک ہی وقت میں پڑھائیں. بچوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے 4 بجے پڑھنا ہے، اور 4 بجے انہوں نے آپ کے پاس پہنچ جانا ہے، کیونکہ اب ان کی روٹین جو ہے وہ بن چکی ہے. اب اس کو ایک تو مناسب انہیں ریسٹ دیا کریں، مناسب ٹائم جو ہے وہ سونے کا ہو، اور کھیل کا ضرور دیں. ایک بہت بڑے آفیسر کی وائف تھی، میری آن لائن کاؤنسلنگ ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ تنگ ہوں اپنے بیٹے سے، وہ کھیل کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. میں نے کہا میری اس سے ایک دفعہ بات کروا دیں. انہیں میری اس سے بات کروائی تو اس نے کہا کہ میں ان کو بڑی اچھی پروگرس کر کے دکھاؤں گا، بس نہیں کہ مجھے کھیلنے کی اجازت دے دیا کرے. تو وہ اب اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، بڑے اچھے اس نے مارکس لیے. میں نے ان کی والدین کو سمجھایا تھا کہ اس کو کھیلنے دیں، کھیلنے کے بعد وہ زیادہ اچھی طرح پڑھ سکے گا. تو بچے کا دیکھا کریں کہ وہ کیا چاہتا کیا ہے. آپ ہر بات والدین کو چاہیے کہ اپنی نہ منوایا کریں، بچے کی طرف دیکھیں، بچے کی خواہش جو ہے وہ کیا ہے. اسے پڑھائی سے محبت دلوانی ہے، پڑھائی سے دور جو ہے وہ نہیں کرنا، اور اس میں زبردستی بالکل نہیں کرنی ہے. اگر آپ تھوڑا سا
پیار سے، سمجھ بوجھ سے، حکمت عملی سے کام لیں گے تو پڑھائی میں دلچسپی جو ہے وہ لے گا اور کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ تو میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلے اور سکون کی آواز۔ اگلی ملاقات تک آپ خوش رہیے اور اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بناتے رہیے۔